ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا تعلق برج حوت پائسیز سے ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر آپ خود برج حوت سے تعلق نہیں رکھتے لیکن آپ کے گھر، خاندان یا دوستوں میں کوئی اس برج کا حامل ہے تو یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیے، کیونکہ آج ہم برج حوت کی شخصیت کا ایک ایسا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں جو پیدائش سے لے کر زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بڑھاپے تک پہنچے گا۔ آج ہم جانیں گے کہ برج حوت کے تحت پیدا ہونے والا انسان بچپن میں کیسا ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، اس کی سوچ، مزاج، احساسات، تعلیم، دوستیاں اور ابتدائی شخصیت کن خصوصیات سے پہچانی جاتی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں، اس لیے آرام سے بیٹھ جائیے اور پوری توجہ کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ برج حوت دائرہ بروج کا آخری برج ہے۔ برج حمل سے سفر شروع ہوتا ہے اور برج حوت پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے نجومی اسے تکمیل، معرفت اور روحانی ارتقاء کی علامت قرار دیتے ہیں۔ اس برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، جسے علم، دانائی، حکمت اور وسعت نظر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے برج حوت کے افراد کے اندر فطری طور پر سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں کی رہنمائی کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے برج حوت کی علامت دیکھی ہے تو اس میں دو مچھلیاں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں تیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہی علامت اس برج کی شخصیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف دل کچھ کہتا ہے اور دوسری طرف عقل کسی اور سمت میں لے جانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ برج حوت والوں کو آسانی سے سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی یہ نہایت خاموش، سنجیدہ اور نرم مزاج دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی اچانک اپنے رویے میں ایسی تبدیلی لے آتے ہیں کہ سامنے والا بھی حیران رہ جاتا ہے۔ برج حوت آبی عنصر سے تعلق رکھتا ہے، واٹر سائن ہے، اور آبی عنصر رکھنے والے افراد عام طور پر نرم دل، حساس، با احساس اور جذباتی ہوتے ہیں۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو جلدی سمجھ لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کے دل پر اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ یہی حساسیت انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک بچہ برج حوت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی گھر والوں کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایک عجیب سی نرمی اور سکون لے آتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی، ذہنی دباؤ یا بے چینی ہو تو اس بچے کو گود میں لیتے ہی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور چند لمحوں کے لیے وہ اپنی فکر کو بھول جاتے ہیں۔ بچپن سے ہی اس بچے کے بارے میں دو مختلف رائے سننے کو ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ خاموش، شائستہ اور نہایت معصوم بچہ ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے موڈی قرار دیتے ہیں۔ کبھی یہ بے حد خوش مزاج اور ہنس مکھ دکھائی دیتا ہے، اور کبھی اپنی ہی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ دراصل اس کی شخصیت کے اندر موجود گہرائی ہر شخص کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بچہ غصہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے، اور وہ ہر بات پر شور مچانے یا لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے دل میں کسی کے لیے نفرت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی، اگرچہ بعض اوقات وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بدنیتی نہیں بلکہ ان کی بے فکری اور نرم طبیعت ہوتی ہے۔ یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام کر لوں گا، مگر کچھ دیر بعد وہی بات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ گھر والے آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے فیصلے خود کرنا پسند کرتا ہے۔ اسے کسی کام کے لیے زیادہ دباؤ دیا جائے تو وہ خاموش ضرور رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اپنے الگ رائے قائم رکھتا ہے۔ اس کی دلچسپی اکثر انہی چیزوں میں بڑھتی ہے جو آسانی سے حاصل نہ ہو۔ جو چیز فوراً مل جائے اس کی کشش جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس مقصد تک پہنچنے میں محنت کرنا پڑے وہی اس کے لیے زیادہ اہم بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تعلیمی زندگی کی طرف۔ جب برج حوت کا بچہ پہلی مرتبہ اسکول جاتا ہے تو ابتدا میں وہ بہت خاموش رہتا ہے۔ وہ ہر ایک سے فوراً گھلنے ملنے کی بجائے پہلے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی نرم گفتاری، اچھے اخلاق اور خوش مزاجی کی وجہ سے اس کے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے دوست اکثر اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ نہایت اچھا، مددگار اور خوش اخلاق انسان ہے۔ لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، لیکن
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی ہر بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ اس کے ذہن میں بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں مگر وہ انہیں اپنے اندر ہی اندر محفوظ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پائسینز کے افراد کو مکمل طور پر سمجھ لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بچپن سے ہی انہیں قدرت سے خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ بہتے دریا، بارش، سمندر، پہاڑ، سرسبز میدان اور خاموش جگہیں انہیں غیر معمولی سکون دیتی ہیں۔ انہیں سفر کرنا، نئی جگہ دیکھنا اور فطرت کے قریب وقت گزارنا پسند ہوتا ہے۔ یہی عادت آگے چل کر ان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہے۔ اب اگر محبت کی بات کی جائے تو پائسینز محبت کو صرف ایک تعلق نہیں بلکہ ایک احساس، ایک ذمہ داری اور ایک روحانی وابستگی سمجھتے ہیں۔ یہ کسی سے بھی جلدی دل نہیں لگاتے، لیکن جب ایک مرتبہ کسی کو اپنا مان لیں تو پوری دیانتداری سے اس کا ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے جذبات نہایت گہرے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور معمولی بے توجہی بھی انہیں اندر سے تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ آبی عنصر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے دل میں نرمی، ہمدردی اور محبت کا جذبہ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ بظاہر یہ مضبوط نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا دل بے حد حساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عزیز شخص ان کا اعتماد توڑ دے تو وہ اس کے دکھ کو طویل عرصے تک اپنے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کی بات کریں تو پائسینز عام طور پر ایسے شریک حیات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ذہین، خوش گفتار، سمجھدار اور معاملات کو حکمت سے سنبھالنے والا ہو۔ ان کے لیے رشتے میں محبت کے ساتھ ساتھ اعتماد اور اچھی گفتگو بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ازدواجی زندگی خوشگوار رہتی ہے۔ البتہ ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی جذبات کے زیر اثر کہے گئے الفاظ تعلقات میں فاصلے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پائسینز کو چاہیے کہ غصے یا جذبات کی کیفیت میں سخت لہجہ اختیار کرنے سے گریز کریں، کیونکہ نرم گفتگو ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب قسمت اور پیشہ ورانہ زندگی کی طرف آتے ہیں۔ پائسینز محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ بچپن اور نوجوانی میں کبھی کبھار سستی یا کام کو مؤخر کرنے کی عادت دکھائی دے سکتی ہے، لیکن جیسے جیسے عمر اور تجربہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ان کی شخصیت میں سنجیدگی اور ذمہ داری بھی بڑھنے لگتی ہے۔ خاص طور پر 27 سے 28 سال کی عمر کے بعد ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آ سکتا ہے۔ بہت سے افراد اس عرصے میں اپنی اصل صلاحیت کو پہچانتے ہیں، بہتر روزگار حاصل کرتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرتے ہیں یا زندگی کا وہ راستہ پا لیتے ہیں جس کی انہیں مدت سے تلاش ہوتی ہے۔ جب یہ کسی ذمہ داری کو قبول کر لیتے ہیں تو پوری دیانتداری کے ساتھ اسے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دفتر ہو، کاروبار ہو یا کوئی دوسرا بڑا شعبہ، یہ اپنے کام کو صرف ملازمت نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ یہی خوبی انہیں دوسروں کے نزدیک قابل اعتماد بناتی ہے۔ پائسینز علم حاصل کرنے اور دوسروں تک علم پہنچانے میں بھی خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اساتذہ، مشیر، مقرر، مصنف، بینکاری، انتظامی امور، انسانی وسائل، دستاویزات، تحقیق، تربیت، ابلاغ اور رہنمائی سے وابستہ شعبے ان کی صلاحیتوں سے ہم آہنگ سمجھے جاتے ہیں۔ دوسروں کی رہنمائی کرنا، مسائل کا حل پیش کرنا اور لوگوں کو امید دینا ان کی شخصیت کا نمایاں پہلو ہوتا ہے۔ اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کی عمر چاہے کم ہو لیکن ان کی سوچ اپنے ہم عمروں سے کہیں زیادہ پختہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ معاملات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں اور جلد بازی کی بجائے سمجھداری سے فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر 40، 45 اور 50 برس کی طرف بڑھتی ہے ان کی ترجیحات بھی بدلنے لگتی ہیں۔ دنیاوی دوڑ دھوپ کے مقابلے میں انہیں ذہنی سکون، خاندانی خوشی اور روحانی اطمینان عزیز ہو جاتا ہے۔ عبادت، خاموشی، قدرت کے قریب وقت گزارنا اور اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اسی مرحلے میں انہیں اپنی صحت پر بھی خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ جسمانی تھکن، جوڑوں کا درد، پاؤں کی تکلیف، آنکھوں کی کمزوری یا دیگر عمر سے وابستہ مسائل سے بچنے کے لیے متوازن غذا، مناسب آرام اور باقاعدہ ورزش کو معمول بنانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر پائسینز کی زندگی کو دیکھا جائے تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نرم دلی، اخلاص، وفاداری، ہمدردی اور روحانی رجحان کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے اندر دوسروں کا درد محسوس کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے اور یہی خوبی انہیں منفرد بناتی ہے۔ آخر میں ایک اہم بات ضرور یاد رکھیے کہ علم نجوم محض ایک روایت اور عمومی رجحانات کی تشریح ہے۔ انسان کی اصل کامیابی اس کے ایمان، کردار، محنت، درست فیصلوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ مثبت سوچ کے ساتھ مسلسل کوششیں کرتے ہیں تو زندگی کے بہت سے دروازے آپ کے لیے کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ کا تعلق برج حوت سے ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کہ اس پروگرام کی کون سی بات آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔
اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ پائسیز سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ بھی اپنی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں، کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔